ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور اسلامی اسکالر مبلغ اور مقرر ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں اسلام کے پیغام کو امن اور دلیل کے ساتھ پھیلایا ہے۔ وہ 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالکریم نائک تھا جو ایک پیشہ ور معالج تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ابتدائی تعلیم کے بعد میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1991 میں MBBS کی ڈگری حاصل کی، مگر جلد ہی انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اسلامی دعوت کی طرف ان کا رجحان مشہور مبلغ شیخ احمد دیدات کی تقاریر سے ہوا۔ وہ ان کے بہت بڑے مداح بن گئے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 1991 میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کا مقصد لوگوں کو اسلام کی درست معلومات فراہم کرنا اور دیگر مذاہب سے موازنہ کرتے ہوئے اسلام کی سچائی کو واضح کرنا تھا۔ انہوں نے مختلف مذاہب کا گہرا مطالعہ کیا، خاص طور پر ہندو دھرم، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت اور سائنسی نظریات کا۔ وہ دلائل، آیات اور حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو انہیں منفرد بناتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا ہے، جیسے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا اور دیگر۔ ان کی تقاریر میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر تقاریر کی ہیں، جیسے قرآن اور جدید سائنس، اسلام اور دیگر مذاہب کا موازنہ، عورت کا مقام اسلام میں، اور ایک خدا کی پہچان۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی کے نام سے اسلامی چینل بھی قائم کیا، جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ اس چینل پر مختلف زبانوں میں تقاریر نشر کی جاتی ہیں، جنہیں دنیا بھر میں سنا اور سراہا گیا۔ تاہم 2016 میں بھارت میں کچھ واقعات کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف قانونی الزامات عائد کیے۔ بھارتی حکومت نے ان پر نفرت انگیز تقریریں کرنے، دہشت گردی کو فروغ دینے اور منی لانڈرنگ جیسے الزامات عائد کیے۔ ان کی تنظیم اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ ڈاکٹر نائک نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ وہ صرف قرآن اور اسلام کی دعوت دلائل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ان الزامات کے بعد جب وہ ایک دعوتی دورے پر برون ملک تھے تو انہوں نے بھارت واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے خلاف عدالتی کارروائی غیر منصفانہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مختلف مسلم ممالک سے رابطہ کیا اور آخرکار ملائیشیا نے انہیں مستقل رہائش پرماننٹ ریزیڈنسی دے دی۔ تب سے وہ اپنی دعوتی سرگرمیاں ملائیشیا سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر وہ پاکستان چلے جاتے تو بھارت کی طرف سے ان پر ISI ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جا سکتا تھا، جو ان کے مشن کو نقصان پہنچاتا۔ اس لیے انہوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے ملائیشیا کو اپنا ٹھکانہ بنایا، جہاں حکومت نے ان کی خدمات کو سراہا اور انہیں آزاد دعوتی ماحول فراہم کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2014 میں مغربی افریقہ کے چھوٹے ملک گیمبیا کا دورہ کیا، جہاں انہیں اس وقت کے صدر جامیہ نے ملک کی انقلاب کی 20 سالگرہ کے موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا تھا۔ اس دورے کے دوران ڈاکٹر نائک نے گیمبیا کے مختلف شہروں میں عوامی اجتماعات، تعلیمی اداروں اور دینی مراکز میں 4 سے زائد تقاریر کیں۔ ان کی تقاریر کے اہم موضوعات میں دہشت گردی اور جہاد کا اسلامی نظریہ، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں، دعوت تباہی اور مذاہب کا تقابلی جائزہ شامل تھے۔ ان پروگرامز میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جن میں طلباء، علماء، حکومتی وزراء اور مختلف مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ کئی غیر مسلموں نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جو اس دورے کا ایک اہم نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گیمبیا آمد پر حکومت نے انہیں اعلیٰ ترین قومی اعزاز، کمانڈر آف دی نیشنل آرڈر آف دی اسلامک ریپبلک آف دی گیمبیا سے بھی نوازا۔ اس دوران انہوں نے صدر جامیہ، سپریم اسلامک کونسل، مقامی ائمہ اور دیگر دینی و سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق انہوں نے صدر کو ملک کو اسلامی ریاست بنانے کا مشورہ دیا، اور تقریباً 1 سال بعد صدر جامیہ نے سرکاری طور پر گیمبیا کو اسلامی ریپبلک آف گیمبیا قرار دے دیا۔ اس اعلان کو بعض مبصرین نے ڈاکٹر نائک کے اثر کا نتیجہ قرار دیا۔